بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکادمی اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری اس خصوصی نشست کا موضوع بلتستان کا منظرنامہ ہے۔ بلتستان سے ہمارے دو بہت ہی محترم معزز لکھنے والے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں آپ سے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ یوسف حسین آبادی صاحب، آپ مترجم ہیں، مورخ ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کا بلتی زبان میں ترجمہ کیا اور بلتی زبان کی تاریخ لکھی۔ محمد حسن صاحب، آپ ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، اور آپ نے بلتی زبان کے ادب کی تاریخ لکھی۔ تو آج ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ آپ جیسے معزز لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین آبادی صاحب، آپ نے بلتستان کی تاریخ لکھی، بلتی زبان کی آپ نے ایک تاریخ لکھی، تو جہاں بیشتر جو ہمارے پڑھنے والے ہیں ان میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بلتستان کے ادبی منظرنامے کے حوالے سے، بلتی زبان کے حوالے سے بہت کم آگاہی رکھتے ہیں۔ تو کچھ اس بارے میں ہمیں پہلے میں یہ نہ بتاؤں کہ جی یہ بلتستان ہی ہمارے قوم والوں کو سمجھائے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، تو میں پہلے وہیں شروع کر دوں گا۔ گلگت بلتستان ایک علاقہ ہے جی آپ کے پاکستان کے نارتھ میں۔ یہ 1947 سے پاکستان میں ہی شامل ہوا ہے، اور تقسیم ہندوستان کے نتیجے میں نہیں بلکہ وہاں پہ ایک زبردست جنگ لڑ کے علاقے کے لوگوں نے علاقے کو آزاد کرا کے پھر اس کے بعد قائد اعظم کو جو ہے وہ آفر دیا کہ جی ہم آپ کے پاس شہر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے قبول کیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاکستان میں یہ علاقہ اس وقت زیر انتظام ہے، لیکن آپ کے آئین میں اس کے لیے کوئی اس وقت تک گنجائش نہیں ہوئی ہے۔ یہ پاکستان میں آئینی طور پر شامل نہیں ہوا ہے۔ اس کا ایریا ہے جی 28,174 میل گلگت بلتستان کا، اور اس میں دو ریجن ہیں، ایک ریجن ہے گلگت، دوسرا ریجن ہے بلتستان۔ یہ ایتھنیکلی بھی، نسلی طور پر بھی گلگت کا سارا علاقہ تقریباً سب آریائی لوگ ہیں، اور بلتستان کا علاقہ وہاں تبتی لوگ بستے ہیں، جو یعنی وہ سائنو تبتن، چینی تبتن ایک نسل اس سے تعلق رکھتی ہے، وہاں یہ نسل۔ گلگت بلتستان میں 3 زبانیں بولی جاتی ہیں مینلی، بولی تو ویسے 5 زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ایک تو ہے سب سے بڑی زبان جو بولی جاتی ہے شینا ہے جی، تو اس کے بولنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد بلتی زبان ہے، تو وہ بلتستان میں ہی بولی جاتی ہے، بلتستان سے باہر نہیں بولی جاتی، جبکہ شینا جو ہے وہ 8% بلتستان والے بھی شینا بولتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہنزا اور نگر کے جو ہے وہ علاقے اور یاسین میں ایک اور زبان بولی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں جی گروشسکی۔ گروشسکی بولنے والوں کی بھی ایک اچھا خاصی تعداد ہے گلگت کے علاقوں میں۔ اور پھر واخان سے متصل ایریاز ہیں، وہاں پہ وخی بولی جاتی ہے، اور پھر چترال سے متصل جو علاقے ہیں وہاں پہ کھوار بولی جاتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل یہ زبانیں جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں یہ 5 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں بلتی زبان۔ بلتی زبان یہ تبتی زبان کی انتہائی مغربی شاخ ہے۔ یہ اس زبان کی تبتی زبان جو ہے وہ بہت بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے، تبت میں بولی جاتی ہے، بھوٹان میں بولی جاتی ہے، سکم میں، اور نارڈرن نیپال میں، اور چین کے 4 صوبوں میں بولی جاتی ہے یہ زبان تبتی۔ اور اس کے علاوہ ہندوستان کے لداخ میں بھی یہ زبان بولی جاتی ہے، اور پاکستان میں بھی جو پورا پاکستان میں اس وقت شامل ہے، ان میں تبتی زبان کی مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں، تو بلتی زبان ان میں سے ایک ہے۔ بلتستان میں 1381 میں اسلام آیا، تو اسلام کے ساتھ ہی تبتی نسل کے جو لوگ ہیں ان میں سے بلتستان واحد مسلمان علاقہ ہے، باقی سارے جو ہیں اس وقت بدھسٹ ہیں۔ اب بھی ان کے پاس رسم الخط بھی وہی پرانا چلا آ رہا ہے، اشاعت اسلام تک بلتستان میں بھی یہی رسم الخط رائج تھا۔
اسلام کے آنے کے بعد وہاں تعلیم تو عام نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے جو رولنگ جو فیملیز ہیں ان میں تعلیم ہوتی تھی، یا مذہبی جو لیڈرز ہیں ان میں تعلیم ہوتی تھی، وہ بھی ایک مجبوری کے تحت کہ جی اگلی نسل کو جو ہے یہ چیزیں یہ پیشے کے طور پر منتقل کرنا تھا، اس لیے تو تعلیم تو عام نہیں تھی۔ تو مسلمان ہونے کے بعد جو اوریجنل بلتستان کا جو اوریجنل رسم الخط تھا وہ متروک ہو چکا تھا 1381 میں۔ جی تو پھر یہ 1980 میں ٹھیک 600 سال بعد یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی اس کو دوبارہ ڈسکور کرنے، بلتستان کی تاریخ کو میں نے ڈسکور کیا، رسم الخط کو نہ صرف ڈسکور کیا بلکہ اس میں ان 600 سالوں میں 5 آوازوں کے لیے حروف نہیں تھے، نئی آوازیں جو ہے اس میں شامل ہو گئی تھیں، 3 عربی سے شامل ہو گئی تھیں، ایک سنسکرت سے آئی تھی، ایک مقامی طور پر ڈیولپ ہو گئی تھی، 5 آوازیں۔ تو ان کے لیے بھی انہی طریقوں پر جس طریقے سے اس کا قدیم رسم الخط جن ماہرین نے ایجاد کیا تھا، میں ادھر تک پہنچ کے پھر انہی اصولوں پر میں نے 5 حروف جو ہے اس میں ایجاد کر کے اس میں شامل کر لیے۔ جی تو یہ اب اس کا حصہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب 600 سالوں سے بلتی زبان کے لیے فارسی، بلتی شاعری کے لیے فارسی رسم الخط استعمال ہوتا رہا ہے 600 سال، جب سے اسلام آیا تب سے۔ تو اتفاق سے فارسی میں بلتی میں 7 آوازیں ایسی ہیں، اس کے لیے فارسی میں حروف نہیں تھے فارسی رسم الخط میں، تو اس کے لیے جو ہے ایک یعنی قریبی یا قرین متقارن حروف کو جو ہے اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مثلا نون، ہمارے پاس نون کی 3 قسمیں ہیں، اس کے لیے شین کی 2 قسمیں ہیں، جیم کی ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، تو اس کے لیے وہی مقارن حروف کو جو ہے وہ استعمال کرتے آئے تھے۔ تو میں نے ان کے لیے بھی مختلف علامات سے ان کے لیے الگ سے حروف تجویز دی، جو میری قوم نے اس کو قبول کیا۔ تو اب ہمارے بلتی زبان کے لیے 2 رسم الخط، مکمل رسم الخط موجود ہیں، اور جس طرح سے جو ہے وہ چاہیں میری قوم کے بچے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک فارسی کا ہے اور ایک جی ایک اوریجنل اس کا اپنا رسم الخط ہے۔ اب یہ دونوں مکمل ہیں اور دونوں رائج ہیں، دونوں میں لکھا جا رہا ہے۔ جی جی لکھا جا رہا ہے دونوں۔ جی جی تو آپ نے جو یہ قرآن کا ترجمہ کیا غلام جیت کا، اور یہ سب آپ نے فارسی رسم الخط میں لکھا؟ جی یہ اب چونکہ فارسی رسم الخط بھی یہ جو رسم الخط میں نے دریافت کیا ہے اس کا اپنا اوریجنل، یہ اب نوجوان نسل میں تو یہ بہت پاپولر ہے، لیکن یہ بڑی سطح پر جو ہے یہ رائج نہیں ہے ابھی۔ جی ہمارے ادبی کام کرتے ہیں تو لوگ اسی فارسی رسم الخط میں کرتے ہیں، جو 600 سالوں سے ہمارا پورا سرمایہ، ادبی سرمایہ اسی رسم الخط میں ہے، تو اس کو ریپلیس کرنا ایک چیلنج ہے۔ تو اس کے لیے یہ تو میں ہسٹری بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے ہسٹری میں کیا کچھ تبدیلی لائی ہے، لیکن جو حقیقت میں جو پریکٹیکل جو دنیا ہے تو اس میں جو ہے ابھی اس کا مقام نہیں بنا ہے، یعنی یہ جزوی طور پہ شغلیہ طور پہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس کو چلا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں فارسی رسم الخط جو ہے وہ ہمارا کوئی چونکہ عربی ذخیرہ جو ہے اسی میں ہے، سرمایہ وغیرہ اسی میں ہے، تو پھر یہی رائج ہے اس کا۔ ایک بڑی روایت سے پھر جڑ بھی جاتا ہے یہ جو جی جی بالکل، ایک روایت چلی آ رہی تو اسی کا حصہ ہے۔ جی آبادی صاحب آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جی، تو بلتی زبان میں اس سے پہلے بھی اس طرح کی کاوشیں ہوئی؟ جی مجھ سے پہلے ایک عالم دین نے بالکل ترجمہ کیا ہے، لیکن ہوا ایسا ہے کہ جی وہ اس کے اشاعت سے پہلے فوت ہو گئے، اور ان کے جو ورثہ ہیں ان کو وہ میرا خیال ہے، میں کیا عرض کروں، ان میں وہ شعور ہی نہیں ہے کہ جی اس قیمتی کام کو جو ہے اس کو آگے بڑھائیں، کسی سے نظر ثانی کرائیں یا کسی ادارے سے نظر ثانی کرائیں یا فائنانس کسی سے کرا کے جو اس کو شائع کر لیں، تو یہ اس سٹیج پہ پہنچا نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی نسخہ ہے، پتہ نہیں ہے اس وقت کہاں ہے، لیکن میں اس کا میرے پاس یہ میرے نالج میں آنے کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ جی میں نے اس کو تاریخ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اس ترجمے کے بارے میں لوگ جانتے ہیں تو صرف میری وجہ سے جانتے ہیں یا میری تحریروں کی وجہ سے جانتے ہیں، نہیں تو اس کا جو ہے وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ میں نے خواہش بھی کی ان کے وارثہ سے، اسے ایک شیشے کا ڈبہ بنا لیجیے بس، اور میونسپل لائبریری میں اس کو رکھیں تاکہ لوگ جو ہیں محققین اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کو تاریخ والے جو ہیں اس کو دیکھ سکیں، اور لیکن وہ میں نے کہا یہ وہ آپ پیسے مجھ سے لے لیں، شیشے کو
جی جی ڈیجیٹل بھی ہو جاتا ہے، کسی کو شوق ہی نہیں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. جی وہ کہیں آرکائیو بن جائے گا انٹرنیٹ میں. میرا خیال ہے میں نے کوشش تو کی جی اس کو جو ہے وہ وہاں پہ منظر عام پہ لائیں، لیکن وہ ان کے ورثہ جو ہے وہ اس طرح ابھی تک جو ہے وہ ایسا ہوا نہیں ان کی طرف سے. اچھا، آپ نے جو ایک کام کیا قرآن مجید کا ترجمہ کیا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے جی، کیونکہ اس کی ایک ادبی حیثیت تو ہے لیکن اس کی ایک مذہبی حیثیت بھی ہے، اور اس میں بہت سی ہدایتیں بھی پیش نظر آپ کی رہی ہیں. کچھ اس حوالے سے جی یہ اصل میں قرآن مجید کے بارے میں ہمارے عام حلقوں میں ایک تاثر ہے کہ یہ انسان کی سمجھ سے باہر کی چیز ہے. اس طرح کے میرے خیال میں زیادتی اس کتاب کے ساتھ بہت ہوئی ہے. یہ کتاب اللہ کی یہ کتاب، اس کی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. یہ ایسی ہے جی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب، یہ مبارک کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یہ اس لیے اتارا ہے کہ جی لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کے آیات میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے جو ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں. اب آپ میں کتاب تو یہی کہتی ہے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی یہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے. یہ دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں، آپ قانون کی کتاب کو جو ہے زبان یاد کر لیں، آپ اس کا حافظ بنیں، وہ زبان جو ہے وہ آپ کو آتی نہیں ہے، وہ کیا قانون ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو پھر جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ یعنی اس کتاب کے ساتھ زیادتی ہے. میں عرض کرتا ہوں وہ اپنی جگہ ایک درست ہے کہ جی آپ اس کو یعنی محفوظ کر رہے ہیں، لیکن اس کو کتاب یعنی اتری ہے صرف تدبر کرنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور ایک معاشرے کی جو ہے وہ تشکیل کے لیے. یعنی خالق نے انسانوں کو جہاں پیدا کیا ہے ان کے لیے ایک آئین جو ہے ساتھ اتارا ہے، جس کو پڑھ کے سمجھ لیں اور اس پہ عمل کریں. اور ہم جو ہے وہ اس سے عقیدت تو رکھتے ہیں، اس کو جو ہے حفظ تو کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ جس مقصد سے یہ کتاب اتری ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے نظر انداز کیا ہے. اب مجھے یہ شعور تو اس وقت نہیں تھا، قدرت نے مجھے یہ توفیق دی. میں 18 سال کا تھا 1966 میں، تو امتحان دینے کے بعد، میٹرک کا امتحان دینے کے بعد مجھے پہلی بار کچھ مہینے جو ہے وہ فرصت مل گئی نا، فرصت کے ملے کچھ مہینے، تو اس میں جو ہے میرے ذہن میں اتنے سوالات آئے کہ جی یہ کائنات، یہ خدا، یہ میں، اور جسے میں کہتا ہوں پھر اس کے بعد انسان کیوں آیا، کیسے آیا، کہاں جانا ہے. یہ دیکھو نا، اتنے سوالات میرے ذہن میں آ گئے، اور کئی مہینے جو ہے وہ میں پریشان رہا. میں مولوی کے پاس جاتا، کسی بھی مولوی کے پاس میں کہتا کہ جو کچھ آخرت کے بارے میں آپ مجھے سنائیں، کچھ حدیث سنائیں، کچھ آیتیں سنائیں. تو میرے خاندان نے جو ہے وہ میرے ذہنی حالت پہ شک کرنا شروع کیا کہ جی یہ تھوڑا سے اب نارمل ہو گئی. لیکن کئی مہینوں کے اس کے بعد قدرت نے مجھے ادھر تک پہنچایا کہ جی یہ سوالات تو اس کتاب میں ہونا چاہیے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اتنی ضخیم کتاب، تو اسی میں یہ ان سب کا سوالات جو ہے وہ ان کے جوابات جو ہے وہ مجھے ملیں گے. تو میں نے پھر عربی پڑھنے کا وہ پروگرام بنایا. پھر میں نے 7 سال عربی پڑھی جی. یہ جو درس نظامی کہتے ہیں وہ مکمل کیا، اور اس میں مجھے ایک صنعت ہوتی ہے نا، وہ شہادت العالمیہ، وہ بھی مجھے وہ عنایت ہوا. اور پھر اس کے بعد میں اس میں بڑا، اب چونکہ میں دیکھو نا وہاں تب تک جو ہے 2 قسم کے لوگ پڑھتے تھے عربی، یا تو وہ پیشہ جن کا تھا یعنی مذہبی علماء کا، ان کے خاندان کے لوگ پڑھتے تھے، کیونکہ اس پیشے کو جو ہے وہ آپ نے رائے ساتھ رکھنا ہے، آپ نے خطابت کرنی ہے، آپ نے نماز کی جو ہے وہ امامت کرنی ہے. تو یہ جو ہے غریب لوگ پڑھتے تھے مدرسوں میں، چونکہ مفت کی روٹی ملتی تھی. میرا ان دونوں سے کوئی تعاون نہیں تھا. نہ میرا پیشہ جو ہے میرے خاندان میں پہلا اور آخر آدمی ہوں ابھی تک جس نے عربی پڑھی ہے. اور پھر اللہ کا کام ہے، متوسط خاندان سے میں تعلق رکھتا تھا، کبھی تنگی نہیں دیکھی، کبھی جو ہے وہ فقر نہیں دیکھا.
تو میں ایک تو شوقیہ میں ایک شوقیہ طور پہ پڑھنے والا تھا نا، تو بے انتہا میں انتہا پسندی کرتا تھا میں پورے ایک عربی گرامر کو عرب نحویین نے اس کو 1000 بند میں شاعری کے بند میں جو محفوظ کیا ہے، میں پورے جو ہے وہ اس کا 1000 کا میں حافظ تھا جی تو میں بڑے انتہا پسندی سے جو ہے وہ میں پڑھتا تھا، بڑی محنت سے میں نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد چونکہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا، اب میں نے کیا کرنا، میں نے کوئی خطیب نہیں بننا، میں نے کوئی پیش نماز نہیں بننا، میں نے یا فقیہ نہیں بننا، کچھ بھی نہیں بننا، میرا ٹارگیٹ بالکل فوکس تھا کہ جی میں نے اس کتاب کو سمجھنا ہے۔ 7 سال کے بعد میں نے اپنے آپ کو اس مرحلے پہ پڑھا، تو اب پھر اس کے بعد میں نے لغات القرآن پہ میں نے کام کیا۔ میرا خیال ہے کوئی لغت بچی ہوگی میری نظر سے قرآن مجید اس ملک میں، شاید کوئی قرآن کا کوئی لغت بچی ہوگی جو میرے نظروں سے نہ گزری ہو۔ اور پھر تراجم بھی جو ہے سارے فرقوں کے میں تراجم جو ہے وہ بالکل پڑھے ہیں۔ پھر اس کے بعد تفاسیر پر تو نامی گرامی جتنے جو ہیں وہ تفاسیر ہیں وہ میں نے جو ہے اسٹڈی کی۔ ایک تفسیر تو 10 جلدوں پر تھی، مجھے پتہ نہیں ہے بٹ صاحب کے کتنے سال لگے، لیکن اس میں ایک سکیل بنایا تھا کہ جی ڈیلی 20 یا 10 پتہ نہیں میں بھول گیا ہوں، اتنے سمے میں روزانہ پڑھنے ہیں۔ سب کام میرا ناغہ جو ہے وہ کسی کام میں ہو سکتا تھا لیکن اس میں نہیں ہو سکتا تھا، تو پتہ نہیں مجھے کتنے سال لگے، شاید کسی نے ایسی محنت سے شاید نہ پڑھا۔ میں نے وہ 10 کے 10 جلدیں جو ہیں میں نے پڑھی عربی کی تفسیر، اور اس کے ساتھ وہ مرکزی میرا ایک اسٹڈی میں نے اس کو بنایا۔ پھر اس میں جہاں جہاں مجھے ابہام رہتا تھا، مشکل ہوتی تھی، تو پھر میں جو ہے آپ کی ہسٹری کی جو ہے وہ نامی گرامی تفاسیر وغیرہ جو ہے وہ میرے پاس یعنی ہوتی تھی، تو میں ان سے جو ہے ہیلپ لے کر، تو پھر ایک وقت ایسا آیا بٹ صاحب کہ جی میں نے سوچا نا اب اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ ترجمہ برائے ترجمہ یا اشارہ بالکل نہیں تھا، یہ تو میرا ایک شوق تھا جو میں پورا کر رہا تھا کہ جی عام حالت میں ایسا ہوتا ہے جی کہ ایک عبارت جو آپ نے 1000 بار پڑھی ہوگی، اگر آپ ترجمہ کرنے پہ آئے تو ایسے گوشے نکل آئے گئے جہاں پہ آپ پہنچے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو کیونکہ ہم وہ کرتے ہیں نا ستائرانہ، تو میں کچھ نظر سے جو ہے اس ترجمہ کرنا شروع کیا۔ پھر اسی شوق سے تو کبھی میں پورے ایک ربع کا جو ہے میں ترجمہ کرتا تھا، کبھی 2 مہینے مجھے فرصت نہیں ہوتی تھی، آخر روزگار کا بھی مسئلہ بھی تھا، تو اس طرح سے یہ کوئی 4.5 سالوں میں مجھے یاد ہے 12 مئی 1992 کو میرا ترجمہ مکمل ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں پھر ترجمہ تو مکمل ہوا، اور بس ابھی پہلی بار ترجمہ جو ہے مکمل ہو گیا ہے، ابھی اس کو نظر ثانی میں نے نہیں کیا ہے، یہ میرے الماری میں نے رکھ دیا تھا۔ اس دوران یہاں یہ اپنے سردار عتیق صاحب تشریف لائے وہاں، ویسے ہی دورے پہ، اب میں پولیٹیکل میرا کوئی ایفیلیشن نہیں، نہ میرا کوئی کردار ہے، نہ مجھے کوئی وہ ہے، تو یہ تشریف آئے، ہمارے کچھ ادیب دوست بھی تھے، وہ لے کے آئے میرے پاس۔ اس وقت میں وہاں بلتستان میں پہلا انگلش میڈیم اسکول کھولنے کا بھی اعزاز مجھے ہے، جی تاریخ میں پہلی بار، اور پہلا پرائیویٹ سیکٹر میں کالج بھی میں نے کھولا تھا، دونوں الحمدللہ ابھی تک چل رہا ہے، وہاں تعلیمی انقلاب آ چکا ہے اب، یعنی 300 پتہ نہیں اسکول کم از کم کام کر رہے ہیں۔ تو میں اسی سال میں نے پہلا اسکول بھی کھولا تھا، تو سردار عتیق صاحب تشریف لائے، تو پھر تعارف ہو گیا، گپ شپ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ جاتے ہوئے میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک انسپائریشن میرے نئی جنریشن کو شاید مل جائے۔ اب میرا ابھی تک جو ہے وہ ترجمہ اشاعت کے لیے میں نے نہیں کیا، اور نہ میرا اتنی جو ہے ایمرجنسی تھی کہ جی میں نے اسے اچھا خیر وہاں پہ تعارف ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ جی انہوں نے قرآن مجید ترجمہ میں کیا، تو ابھی 2 مہینے پہلے جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا جی میں ذرا آپ دکھائیں، میں نے کہا جی بس نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اٹھا کے ان کو دکھایا، تو وہ بس میرے ہاتھ کا لکھا ہوا جو ہے وہ ایک تھا، خیر وہ چلے گئے۔ پھر مہینے کے بعد مجھے ایک یوسف حسین آبادی مترجم قرآن کر کے اس زمانے میں 10,000 کا ایک چیک سردار عتیق صاحب کی طرف سے آیا، تو میں بڑا مجھے غصہ آیا۔ کب کی بات ہے؟ یہ 1992 کی بات۔
میں جی بہت غصہ آیا کہ جی میں کسی سے آج تک کسی سے نہیں مانگا. میں ابھی یعنی کروڑوں کا جو ہے ابھی یہ میوزیم بنا چکا ہوں, کہیں سے جو ہے 1 پیسے کی ڈونیشن میں نے کسی گورنمنٹ سے یا کسی ڈپارٹمنٹ سے یا کسی NGO سے بالکل نہیں ہے. تو میں کہا جی نہ میں نے مانگا, یہ کیوں مجھے دیا ہے, انہوں نے کیوں بھیجا ہے, واپس کرنے کا موڈ کیا. تو پھر اس کے بعد مجھے اچانک خیال آیا نہیں یہ جس کا کام ہے شاید اس نے بھیجا. تو اس طرح ہے نا بڑی لمبی داستان ہے جی. وہ پھر اس طرح سے آغاز ہو کے یہ خود بخود اس طرح کے آٹومیٹک کام ہوتا ہوا یہ 1995 میں شائع ہو گیا. تو میں نے جب شائع ہوتے ہوئے نظر آیا تو پھر میں نے 3 سال اس پہ نظر ثانی بھی لگایا. ترجمے پہ تو میں نے کچھ یعنی 4.5 سال, لیکن نظر ثانی پہ میں نے 3 سال اور لگائے. 8 سال آپ نے لگائے. کب چھپا یہ 1995 میں پہلا ایڈیشن آیا تھا, 2011 میں دوسرا ایڈیشن آیا ہے. یہ 1-2 سکولوں میں نے دیکھا وہ یعنی مدارس میں جو ہے پڑھاتے بھی ہیں, اساتذہ اس کو پڑھاتے بھی ہیں جی. تو اب اس کو جب شائع کرنا تھا تو آخری نسخہ بننے کے بعد ایک عالم دین کے نظر ثانی سے بھی میں نے گزارا جی وہ. پھر اس کے بعد اس کے 4 نسخے بنا کے وہاں 4 فرقے ہیں, ان کے علماء جو ٹاپ کے علماء ہیں ان کو میں نے دے دیا. میں نے کہا جی اس کو جو ہے پڑھ لیجیے, اس کی تصحیح فرمائیں اور مجھے اس پہ تاثرات ہیں. تو وہاں 4 فرقے ہیں, انہوں نے مجھے دعائیں دی تو ان کے تاثرات میرے پاس ہیں, لیکن وہ میں نے اس میں شامل اشاعت میں نہیں کیے جی وہ میرے پاس. تو یہ ایکولی ایکسیپٹیبل ہے جی سارے. یہ تو آپ کا اپنی کارنامہ میں سے یہ ایک ادبی خدمت بھی ہے, یہ ایک سماجی خدمت بھی ہے, کیونکہ یہ ہماری جو مذہبی صحیفہ ہے اس سے ہماری جو آگاہی کا درجہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہمیں ہونا چاہیے. تو اس کو آپ نے آسان بنایا, ہم لوگ زیادہ جو نہیں پڑھنے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر طور پر اس کو سمجھ سکیں. حسن اثر صاحب, آپ ناول لکھا آپ نے, ڈرامے لکھے, کہانیاں لکھی آپ نے, اور ریڈیو سے آپ وابستہ ہیں. تو بلتی زبان کا ایک ریڈیو کا الگ سے اسٹیشن بھی ہے, اس سے بھی آپ وابستہ رہے, اس کی تاریخ بھی آپ سے بھی آگاہ ہوں گے. تو آپ نے بلتی ادب کی تاریخ بھی ہمارے لیے لکھی, وہ بھی زیر طبع ہے, انشاءاللہ چھپ جائے گی تھوڑے عرصے میں. تو کچھ بلتی زبان کے ادب کے حوالے سے ہمیں کچھ روشن ڈال دیجیے. آپ نے بلتی ادب کی تاریخ کے حوالے سے جو سوال پوچھا ہے, اس پر میری کتاب بہت پہلے 1994 میں اس کی تاریخ ادبیات بلتستان کے نام سے آئی ہے, اور اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں. جہاں تک بلتی ادب کے منظر نامے کا تعلق ہے, جیسا کہ ابھی یوسف حسین آبادی صاحب نے بلتی زبان کی تاریخ کا تذکرہ کیا, یہ صدیوں پہلے کم و بیش 1300 سال پہلے اس زبان کے لیے جو رسم خط ایجاد ہوا تھا وہاں سے اس کی باقاعدہ تاریخ شروع ہو جاتی ہے. اور 1300 سال پہلے جب اس کے لیے رسم الخط ایجاد ہوا اور اس کی گرامر مرتب ہوئی تو بدھ مت کی تعلیمات اور طب کے علوم یہ چینی زبان سے ترجمہ ہو کے اس زبان میں منتقل ہو گئے. اور پھر جیسا کہ یوسف صاحب نے بھی فرمایا کہ اسلام کی آمد کے بعد پھر وہ رسم الخط مطلوب ہو گیا, لیکن فارسی عربی رسم الخط میں جو لکھنے کا رواج شروع ہوا اس میں پھر شاعری کا تو بہت عرصہ تک صرف شاعری کے حد تک ہی محدود رہا. لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب اس میں ڈرامے لکھے جا رہے ہیں, افسانے لکھے جا رہے ہیں, ناول لکھے جا رہے ہیں, اور قرآن مجید کا ترجمہ تو ابھی یوسف صاحب نے بتایا آپ کو, اور 2 قرآن مجید کے ترجمے اب چھپ چکے ہیں, اور 1-2 اور بھی غالباً وہ طبع کے مراحل میں ہیں. اس کے علاوہ لغت اگرچہ درجن بھر لغت ہے تبتی زبان کی, اس میں سے 2 لغت یہاں صرف بلتستان میں مرتب ہوئی ہیں. لغت بھی ہے, اور پھر اس کے لیے جو وہ ہے مختلف قسم کے اس طرح کے اور بھی مثلا منظوم تراجم بھی یہاں ہوتے رہے ہیں.
علامہ اقبال کے کلام کے ترجمے ہوئے ہیں، بعد حمد فارسی سے منظوم تراجم ہوتے رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ادب کا جو منظرنامہ ہے ہمارا، یہ پچھلے 2-3 صدیوں میں یہ بہت ہی اس کا دامن ادب سے مالا مال ہوا ہے، بالخصوص شاعری کے حوالے سے. یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1840 میں جب ڈوگرا مہاراجا جموں کشمیر کی فورس نے حملہ کر کے اس علاقے کو اپنے زیر نگین لایا، اور وہاں کے جو حکمران جو خاندان تھا ان کو جب اسیر کر کے جموں لے جایا گیا، تو اصل شاعری کی ابتدا وہیں سے ہوئی. اس سے پہلے آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو لوک گیت آپ کو ملیں گے، لوک کہانیاں آپ کو ملیں گی، لوک داستان آپ کو ملے گی، لیکن باقاعدہ شاعری اس سے پہلے کی نہیں ملے گی. 1840 کے بعد سے باقاعدہ شاعری جو ہمارے پاس دستیاب ہے وہ مرثیوں کی شکل میں ہے، وہ نعت حمد کی شکل میں ہے، منقبتوں کی شکل میں ہے، اور پھر یہ اسلامی جتنے بھی غزوات ہوئی ہیں ان کو منظوم بحر طویل کی شکل میں آپ کو ملیں گے. تو اس طرح سے ہماری یہ زبان روز بروز. آپ نے یہ بھکتی لوک ادب کی بات کی، جی تو یہ وہاں پہ محفوظ کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ لوک کہانیوں اور لوک داستانوں کا، وہاں جو لوک داستان ہے بہت ہی ضخیم، وہ یونیسکو نے اس کو دنیا کی ضخیم ترین داستان قرار دے دی ہے، وہ ہے کیسر داستان. یہ شروع میں ہی 10,000 صفحات پر مشتمل، یہ تبتی زبان میں اس میں رسم الخط میں پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھی. لیکن اب بلتستان میں یہ جو کیسر داستان ہے اس کو ٹرانسلیشن بھی کیا ہے انگریزی میں. ہمارے ایک دوست مرحوم ہو گئے سید محمد عباس کاظمی صاحب، اور بلتی میں نے خود اس کو بلتی یہ جو فارسی رسم الخط ہے اس میں اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، اس کو کاغذ پہ اتارے، ورنہ یہ صدیوں سے سینہ بہ سینہ چلا رہا ہے. تو اس کو محفوظ کرنے کی میں نے کوشش کی. اس کے علاوہ لوک گیت ہے، لوک گیتوں کی کتاب آئی ہے، لوک کہانیوں کی کتابیں آئی ہوئی ہیں. تو اس طرح سے جو ہمارا جو لوک ورثہ ہے یا لوک ادب کا جو حصہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ محفوظ ہوتا ہے. جو بلتی ہمارا جو بلتی زبان کی جو ثقافت ہے، جو بلتستان کی جو ایک تہذیب ہے، اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نصاب کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے، یا اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں حکومتی اور نجی، ان کے ذریعے ہم اگلی نسل کو پہنچا رہے ہیں، اور کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ جی یہ بہت بڑا علم ہے جی. یہ گزشتہ دہائیوں سے ہماری ایک ٹیم ہے یوسف صاحب کی سربراہی میں، یہ ہم کوشش کرتے رہے ہیں تو یہ نصاب کا حصہ بن جائے. لیکن ابھی تک مقامی سطح پہ اس پہ کام نہیں ہوا ہے، جو مطلب حکومتوں کی اور ہمارے جو حکمرانوں کی ان کی بے حسی کی وجہ سے ابھی تک یہ نصاب میں شامل ہے. البتہ یہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی سطح پہ ہماری زبان اس میں شامل ہے. اس میں 2 چیپٹرز، ایم فل سطح پہ 2 چیپٹرز ہیں اور پی ایچ ڈی سطح پہ 2 چیپٹر شامل ہو چکے ہیں. یقیناً جو زبان، جو ثقافت جب تک یہ نصاب میں نہ آئے تو یہ آگے اس کا چلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ابھی تک جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ کتابوں تک محدود ہے. لیکن آگے نئی نسل کو پہنچانے کے لیے جب تک نصاب سازی نہ ہو، جب تک یہ میڈیا کے ذریعے عام نہ ہو، تب تک یہ آگے نہیں چل سکتے. جتنے بھی اسلامی غزوات ہیں یا یہ دنیا کی بے ثباتی پر نظمیں منظوم ہو چکے ہیں، وہ سب بحر طویل کی صنعت میں ہوئی ہیں. اور یہ بہت ہی خوبصورت ایک صنف ہے، لیکن ہے طویل ہے. وہ ایک نظم کم و بیش آدھا گھنٹہ اگر وہ فلوئڈلی پڑھا جائے تو آدھا گھنٹہ سے 1 گھنٹے کے درمیان یہ ایک نظم کا ٹائم لگتا ہے. تو یہ ہماری زبان میں ایک خصوصی طور پر اس صنف کو ایک مقام حاصل ہے. اچھا، بلتی زبان کا وہاں پہ ایک ریڈیو کا اسٹیشن قائم ہے، جی. تو اس کے علاوہ
कौन से इदारे हैं, अखबारात, रिसाले जिनका जो मेंशनेबल हो आप? बस सिर्फ ये रेडियो वाहिद जरिया है जी, मीडियम जो मीडिया के उसमें कोई रिसाला अभी तक नहीं छपा है बल्कि में, ना कोई अखबार छपा है, ना टीवी पे आप देख सकते हैं कि 5 मिनट PTV पे 5 मिनट की खबरें चलती हैं, वो पिछले 3-4 सालों से चलती हैं। बाकी ये रेडियो वाहिद जरिया है जो हमारी ज़बान को प्रमोट करने के लिए वो काम कर रहा है। और बिलखुसूस हमारे जो देहात में रहने वाले लोग हैं जिनके पास टीवी वगैरह की सहूलत नहीं है या मसलन बिजली नहीं है, तो वो रेडियो पे ही सहारा लेते हैं। तो रेडियो ने बहुत बड़ा काम किया है, वो उसमें शायरी को प्रमोट करने के लिए, ज़ुबान को प्रमोट करने के लिए, अदब के मुख्तलिफ असनाफ को लोगों तक पहुँचाने के लिए रेडियो का बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा, एक सवाल है जो आप दोनों मौजूद अहबाब के लिए है कि बल्ती ज़ुबान और अदब और सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए आपके ख्याल में मुख्तसर क्या इक़दाम आप तजवीज़ करेंगे इस मौके पर? कोई है अगर आपके ज़हन में? इस पे जैसा कि हसरत साहब ने फरमाया, एक दायरा मुसन्निफ़ीन हमारा एक बना हुआ है, उसने पहले तो बल्कि कायदा जो है मुकम्मल कायदा शाया किया ये 2002 में। फिर उसके बाद हमने टारगेट बनाया कि जी कोई प्राइमरी सतह पर एक निसाब जो है वो हमारी तरफ से तैयार तो हो, किसी वक्त गवर्नमेंट को अगर होश आ जाए तो वहाँ ढूंढें तो कुछ निसाब तो मिल जाए। तो हमने कोई 3 किताबें तैयार हो गई जी, 3 किताबें तैयार की जी। फिर इन दी मीन टाइम ये यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान कायम हुआ ये 2018 में। तो फिर उसके बाद से हमने अभी हमारे पास ज़ेर प्रोसेस है कि जी 2-4 किताबें जो है हम उस सतह पर भी बना के छोड़ेंगे ताकि कोई जो है यूनिवर्सिटी कोई डिपार्टमेंट कायम करे या इस ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करना चाहें तो फिर कुछ मवाद दरियाफ्त हो। और फिर उसका ये है जी हमारा जो बल्ती ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ का इस वक्त तो मुझे ये मेरे ज़ाती मेरा ख़्याल है कि जी जो इस वक्त तक जो ज़बान महफूज रही है ये वो मुहर्रम की जो है वो मैंने उन वाक़यात की वजह से है, क्योंकि उस हवाले से शायरी जो है हमारी इतनी ज़बरदस्त शायरी है। ये जब से इस्लाम आया है ना तो वहाँ जाफरिया इस्लाम आया है ना तो वहाँ अहले बैत के शान में और उनके जो है वो मसाइब पर ये ज़बान अब यानी फ़ारसी ज़बान फ़ारसी शायरी के जो मुकाबले की शायरी है ये हर लिहाज से, यानी हैत के लिहाज से और कलाम की खसूसियात के एतबार से बहुत फसीह जो है वो शायरी है। तो अब तक जो ज़बान ज़्यादातर महफूज रही है ना तो उनकी यानी उन रसूमात की वजह से जो है ये ज़बान वो तारीख है जी एक आपको यकीन आता है कि जी इस वक्त बल्तिस्तान के हुदूद में शायरी के मजमूए अगर कम है तो मेरे ख्याल में लाखों में जी। अब मरसिया हर किसी ने पढ़ना है, वहाँ ऐसा नहीं है कि जो गुलकार ने पढ़ना है, वहाँ हर आदमी साहब के लिए पढ़ता है, दोहे हर किसी ने पढ़ना है। तो इस तरह से हमारे कदीम जो है वो कुछ हमें ऐसे भी मिला है कि जी वो है ना मातम शोक जी, यानी उसके ना अब कुछ तो मौलवी तो कुछ ही होते थे ना, लेकिन मजलिसें जो ज़्यादा होती थी तो नौजवान जो उनके अपने ख़ानदान के थे उनको जो है बड़े बुजुर्ग उलमा जो है वो बल्ती में लिख के वो मजलिसें ना मजलिस नंबर 1, 2, 3 इस तरह करके वो ऐसी भी जो है हमारे पास तहरीरें हैं। तो इसकी वजह से भी जो है ये ज़बान अभी जो है वो उर्दू में काफ़ी शुरू हो गया है, शुरू किया जी बहुत आगे जो है वो ये रस्म चली है, वरना बल्ती जो है वो ज़्यादातर बल्कि महफूज रही है ना, इस वजह से जो है रही है। शायरी जो है लाखों में जो है उसके बयाज शेरी मजमूए इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में मिलते हैं। तो अब रहा जी जिस तरह से उन्होंने फरमाया, हमने एक फंक्शन पे जो है ये हमने दायरे की तरफ से हमने कहा, तो हमारे एक चीफ मिनिस्टर साहब थे, बड़े आलिम फाजिल आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये उनको पसंद आया हमारी तजवीज़। तो फिर जो है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के सारे ज़बानों के लिए हमने उनको तजवीज़ दी थी कि जी आप इन किताबों को राइज कर लीजिए स्कूलों में और एग्ज़ाम वाले उसमें शामिल ना करें।
زبان تو ہر کسی کو آتی ہے، بچے جو ہیں وہ پڑھیں گے تو پھر یہ زبان ایک تو دو فائدہ ہوگا، ایک تو بچوں کو جو ہے ایک تعلق جو ہے زبان سے رہے گا، دوسرا جو ہے ایک صحیح مواد بھی جو ہے وہ آگے منتقل ہو جائے گا۔ تو ابھی نصاب میں شامل نہیں ہوا ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ جی اگر تعلیمی نصاب میں یہ زبان شامل ہو جائے تو اس کے تحفظ کے لیے بہتر یہ اقدامات متصور ہو سکتے ہیں۔ صاحب نے فرمایا کہ نصاب سازی ہمارے بلتی زبان کے لیے دائرہ مصنفین نے کی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہ نصاب رائج نہیں ہے اسکولوں میں۔ ایک تو جب تک نصاب میں ہم رائج نہیں کریں گے ہماری زبان ہماری ثقافت آگے بڑھ نہیں سکتی، اور پھر زمانے کے تقاضوں کے تحت جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، اس پہ جب تک لوگ لکھیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، تب تک زبان اور ثقافت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اور پھر وہاں ایک یہ گلگت بلتستان ایک ایسا علاقہ ہے، بالخصوص بلتستان میں کہ دور افتادہ بھی ہے، اور وہاں کوئی ایسا سرکاری سطح پہ کوئی ادارہ نہیں ہے جو وہاں کی زبان کو پروموٹ کرے، وہاں کے کلچر کو پروموٹ کرے۔ یہ جو کچھ ابھی انہوں نے ذکر کیا، یوسف حسین آبادی صاحب نے فرمایا کہ وہ سب کچھ شخصی کوششوں کی وجہ سے ہے، اس میں کسی ادارے کی کوئی اس میں مدد نہیں ہے، کوئی انفرادی کوششوں کی وجہ سے ہے۔ تو اکادمی ادبیات پاکستان ہے، خود بڑا ادارہ ہے، ان کی بھی کوئی شاخ نہیں ہے۔ تو یہ ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم کوشش کرتے رہے ہیں، ہم درخواست کرتے رہے کہ وہ علاقہ، وہ بھی آخر پاکستان کا حصہ ہے، وہاں بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، ان زبانوں کو زیادہ آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ کی پنجابی کے کیا خطرہ ہے؟ پنجابی زبان پاکستان کی نصف آبادی پنجابی زبان بولنے والے ہیں، آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے آپ کے پاس چینلز کھلے ہوئے ہیں، ریڈیو ہے اور دیگر بہت سارے مینز آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن اس علاقے کے لیے اکادمی ادبیات کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ وہاں کوئی اور ادارہ بھی نہیں ہے، اور ہماری اس انٹرویو کی وساطت سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ اکادمی ادبیات پاکستان کا جو علاقائی دفتر ہے اس کردوں میں قائم کیا جائے۔ بہت شکریہ یوسف حسین آبادی صاحب، حسن اثر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے ہمیں دیے۔ اس موضوع کے حوالے سے بہت سی گفتگو مزید بھی کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ایسا موقع آیا تو ہم انہی احباب کو دوبارہ سے زحمت دیں گے، یا ان سے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے ختم کیا ہے۔ تب تک لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔